بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک اور بڑا گناہ جس پر بہت شدید وعیدیں ہیں وہ ہے عورت کا اپنے شوہر کی ناشکری کرنا، اپنے شوہر کو ستانا۔ آپ لوگ اگرچہ خواتین نہیں ہیں، سب مرد بیٹھے ہیں یہاں پہ، لیکن دو وجہ سے یہ بیان کر رہا ہوں۔ نمبر ایک، علم ہو جائے کہ گناہ کیا ہے۔ دوسرا، کم از کم اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کریں۔ اور تیسری بات یہ کہ انٹرنیٹ پہ بہت ساری خواتین بھی سنتی ہیں شادی شدہ، جو شادی شدہ ہیں ان کو شوہر کا حق پتہ چل جائے، جن کی نہیں ہوئی تو ان کو پہلے سے پتہ چل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن۔ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ اگرچہ اجازت نہیں ہے سجدہ کرنے کی، لیکن اگر ہوتی تو عورت کو حکم دیا جاتا۔ آج ہماری جو خواتین ہیں وہ یورپ سے بہت متاثر ہیں۔ میڈیا پہ اس قسم کی بحثیں چلتی ہیں کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے مساوی ہیں۔ دکھایا جاتا ہے ڈراموں میں، فلموں میں، شوہر کا جو تصور ہے وہ بوائے فرینڈ کا تصور پیش کر کے دکھایا جاتا ہے کہ شوہر وہ شوہر نہیں ہے، بوائے فرینڈ ہے وہ۔ تو بوائے فرینڈ والے ہی جیسے اس سے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا جن چیزوں کی، تو آج کل خواتین کی یہی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، ایک صحابیہ کو آپ نے فرمایا، انت لا تستغنی عنہ، کہ تم اپنے شوہر سے مستغنی نہیں ہو۔ وہ اپنے شوہر کی شکایات کر رہی تھی کچھ، تو آپ نے تنبیہ فرمائی، کیا مطلب کہ تمہاری زندگی، تمہاری عزت، تمہارا معاش تمہارے شوہر سے وابستہ ہے۔ شوہر ہے جو کھلاتا پلاتا بھی ہے، شوہر ہے جو عزت کی حفاظت بھی کرتا ہے، شوہر ہے جو بیوی کو رہائش کا بندوبست بھی دیتا ہے، اس کی اولاد کا کفیل بھی ہوتا ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں، اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ عورت اس کا ساری زندگی بھی اگر ان نعمتوں کا شکر ادا کرتی رہے تو ادا نہیں ہوگا۔ اور یہ اس میں ایک مزید بات یہ کہ وہ بھکاریوں کی طرح نہیں دیتا، وہ یہ سمجھ کے دیتا ہے کہ یہ میری بیوی کا حق ہے، عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ کھلاتا ہے۔ تبھی تو کسی دن ناغہ کرے تو بیویاں لڑتی ہیں۔ بھکاری لڑ سکتا ہے کبھی کہ آپ نے مجھے روٹی کیوں نہیں دی؟ تو کتنی عزت کے ساتھ اس کو کھلاتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، ساری زندگی اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا۔ عورت کو ایک تحفظ کا احساس ہوتا ہے کہ میرا شوہر ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، عورتوں کو ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ پھر اگر شوہر کی طرف سے کبھی کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو برداشت کرنا چاہیے اس کو۔ خواتین برداشت نہیں کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، کہ میں نے جہنم میں دیکھا، فوجدت اکثر اہلھا النساء، میں نے دیکھا جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں۔ یا آپ نے صحابیات سے کہا کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں، تو صحابیات نے اس کی وجہ پوچھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تم لعنت بہت کرتی ہو، ذرا سی کوئی کسی سے ہو جائے تو بد دعائیں ایک دم نکلنا شروع۔ اور دوسری وجہ بیان کی، شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ پھر اس ناشکری کی تفصیل بیان کی، فرمایا شوہر ساری زندگی کھلاتا ہے، ضرورتیں پوری کرتا ہے، کبھی کسی دن اس سے کوتاہی ہو جائے، اونچ نیچ ہو جائے تو عورتیں کہتی ہیں، ما رأیت منکم خیرا قط، ہم نے آپ کی طرف سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی نہیں، آپ کے گھر میں ہمیں کچھ ملا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بڑا کڑوا جملہ ہے، بہت خطرناک جملہ ہے کہ ساری زندگی کے احسانات پہ ایک جملے سے پانی پھیر دیا۔ تو اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کی بھی تربیت کرنی چاہیے۔ بیٹیاں ذرا سی شکایتیں لے کر آ رہی ہوتی ہیں شوہر کی، تو مائیں بجائے سمجھانے کے اور کان بھرتی ہیں، اس میں اور کان بھرتی ہیں۔
اور اس کو ورغلاتی ہیں کہ نہیں یہ مطالبے کرو، یہ مطالبے کرو، اس سے یہ بھی کہو، اس سے بھی کہو، ابھی سے قابو میں رکھو تو قابو میں آ جائے گا۔ تمہارے ابا کو بھی میں نے ایسے ہی قابو کیا تھا، پہلے دن سے میں نے نکیل دے کے رکھی تو سیدھے چلیں، ورنہ میں بھی تمہاری طرح مظلومانہ زندگی گزارتی۔ شروع سے ہی ٹائٹ کر کے رکھو، اس کو ٹائٹ کر۔ تو وہ شروع میں چونکہ محبت کا غلبہ ہوتا ہے شوہر میں، تو وہ بھی بیچارہ ٹائٹ ہو ہی جاتا ہے دلہن کو خوش کرنے کے لیے، پھر ساری زندگی وہ بیچارہ گدھا ہی بنا رہتا ہے پھر وہ، اور عورتیں اس پہ سوار ہو کے کہتی ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس گدھے کو ہمارے تابع بنا دیا، ورنہ ہم اسے مسخر نہیں کر سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو گدھا تو خیر نہیں کہنا چاہیے، لیکن سمجھتی بہت ساری اسی طرح ہے۔ تو اپنے گھر میں اپنی بہنوں کی، بچیوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک صحابیہ کو کہ تمہاری جنت اور تمہاری دوزخ تمہارا شوہر ہے، اس کو خوش کر لیا جنت ہے، اس کو ناراض کر لیا جہنم۔ آج میڈیا کے ذریعے عورتوں کے حقوق کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ حقوق نہیں جو عورتوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ وراثت نہیں دی جا رہی ان کو، بعض شوہر بیویوں کو بیجا مارتے پیٹتے ہیں۔ سندھ میں دستور ہے عورت کی، لڑکی کی قرآن سے شادی کرا دیتے ہیں، پھر اس کی ساری زندگی شادی نہیں ہوتی۔ یا بعض بد اخلاق ہوتے ہیں، سگریٹ سے جلاتے ہیں بیویوں کو، تیزاب پھینکتے ہیں۔ یہ حقوق کی بات ہو تو سمجھ میں آتی ہے بات، یہ تو ملنے چاہیے عورت کو حقوق، یہ ظلم رکنا چاہیے، لیکن یہ حقوق نہیں، بات کچھ اور حقوق کی ہوتی ہے کہ بھئی شوہر کون ہوتا ہے بیوی کو روکنے والا کہ گھر میں رہے، وہ شوہر کون ہوتا ہے پابندیاں لگانے والا۔ تو یہ جو باتیں ہیں نا، یہ لاشعوری طور پر میڈیا کے ذریعے عورت کو آزاد کیا جا رہا ہے، اور جس دن عورت آزاد ہو گئی اس کا نقصان عورت کو یہ ہوگا کہ مرد پھر شادیاں کرنا چھوڑ دیں گے، کہیں گے کون بیوی کی ٹینشن پالے، گھر لا کے عزت سے کھلائے۔ وہی حشر ہوگا جو یورپ کی عورتوں کا ہے، نہ کسی کی بیوی ہے، نہ کسی کی بہن ہے، نہ کسی کی ماں ہے، اور نہ جو ہے وہ اس کا کوئی کسی سے بیٹی ہے وہ کسی کی، بس وہ گرل فرینڈ ہے۔ جب تک شہوت پوری کرتی ہے انسان کی، مرد کی، تو مرد اس کے نخرے اٹھاتا ہے، عمر ڈھلک گئی ایسے نظر انداز کر دیتا ہے جیسے ٹیشو پیپر جو ہے نا صاف کرنے سے پہلے کتنا اچھا لگتا ہے، اور جب گندگی صاف کر دو کچرے میں پھینک دیتے ہیں۔ تو وہاں جو عورت بوڑھی ہوتی ہے اس کو دیکھو کچرے جیسی زندگی ہے اس کی، اور ہمارے ہاں جیسے جیسے عورت بوڑھی ہوتی ہے تو کتنے بچوں کی ماں ہوتی ہے، پھر کتنوں کی نانی، تو کتنوں کی دادی، اس کی عزت، اس کا احترام بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پوتے نواسے دعائیں کراتے ہیں، سر پہ ہاتھ رکھواتے ہیں، جنازے اٹھتے ہیں تو کتنا روتے ہیں، گھر جو ہے بے آباد ہو گیا، عزت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ خواتین جو ہے کان نہ دھریں کہ ڈرامے کیا کہتے ہیں اور میڈیا کیا کہتا ہے۔ اللہ اس کے رسول نے جو باتیں بتائی ہیں اسی میں ان کی خیر ہے۔ شوہر کو راضی رکھ کے چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے کچھ بنیادی حقوق بیان کیے ہیں، آج ان حقوق کو خواتین پامال کر دیتی ہیں، قرآن نے بھی بیان کیے ہیں۔ ان حقوق میں شوہر کا سب سے بڑا حق یہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، الرجال قوامون علی النساء، فرمایا ہم نے مرد کو عورت پہ حاکم بنایا ہے۔ یہ صاف لفظوں میں قرآن کے الفاظ، مرد کو عورت پہ حاکم۔ حاکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت مرد کی غلام ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ غلام باندیاں ہوا کرتی تھی، باندیاں جو دشمن کی عورتیں جو میدان جہاد میں قید ہو کے آتی تھی نا، وہ باندیاں ہوتی تھی، وہ غلام ہوتی تھی۔ حاکم میں، حاکم اور محکوم میں اور غلام اور آقا میں ایک بڑا فرق ہوتا ہے۔ حاکم کہتے ہیں جو جماعت کا امیر ہو، منتظم ہو، جو مینیجر ہوتا ہے، جو مینجمنٹ کی طاقت جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس کو حاکم کہتے ہیں۔ باقی اس کے جو محکوم ہیں اس کے غلام نہیں ہوتے۔ اس کی میں ایک مثال دوں، جیسے تبلیغ والے سفر کرتے ہیں تو 5-6 آدمی یا 10 آدمی کسی ایک کو امیر بناتے ہیں نا، تو وہ امیر شریعت کی اصطلاح میں حاکم ہے۔ کیا مطلب کہ جب بھی رائے کا اختلاف ہوگا تو آخری بات کس کی مانی جائے گی؟ بولے بھائی، امیر کی۔ اب یہ نہیں کہ وہ امیر ان کا مالک بن چکا ہے اور وہ یہ سارے اس کے غلام ہیں اور اس کے سامنے بس سر جھکا کے ہر وقت بیٹھے رہیں گے، یہ سارے اپنے سارے کام کریں گے، لیکن جب بھی کوئی کام طے ہوگا تو ہر وہ کام جس میں اختلاف رائے کی ایک سبیل نکلتی ہو، تو اس میں آخری بات کس کی ہوتی ہے؟ امیر۔ سب کو ماننا پڑے گا، بس اب امیر ہے تو اس کی مانو۔ اور جو امیر ہوتا ہے
تو اس کا ذرا اکرام دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ امیر ہے، کیونکہ اکرام نہیں کریں گے تو پھر اس کی بات کی اہمیت نہیں دل میں آئے گی، وہ ذلیل ہو جائے گا تو جو گھٹیا کمتر ہو جاتا ہے اس کی اہمیت نہیں رہتی دل میں. تو امیر تو جب بھی کسی بات میں اختلاف ہوگا، یہاں تک کہ یہ تک مشورے ہوتے ہیں آج کھانے میں کیا پکے گا بھائی، متکلم کون ہوگا. اگر امیر نہ ہوتا تو میں کہہ رہا بھائی یہ متکلم ہوگا وغیرہ نہیں، یہ ہوگا وغیرہ یہ ہوگا، تو کیسے فیصلہ کریں گے کون ہوگا. متکلم پہ ہی لڑتے رہیں گے، 4 مہینے کی جماعت 4 مہینے لڑتی رہے گی اور ایک گشت بھی نہیں ہو سکے گا کہ متکلم کون ہوگا. تو شریعت کا ایک اصول ہے کہ جب بھی سفر میں نکلو کسی ایک کو امیر بناؤ، پھر اس کی اطاعت کرو تاکہ اختلافات ختم ہو جائیں. تو میاں بیوی کی جو زندگی ہے اس میں بہت سارے پہلو پہلے دن سے آتے ہیں کہ جس میں دونوں کی رائے میں اختلاف ہوتا ہے. شوہر کی ایک رائے ہوتی ہے، بیوی کی دوسری رائے ہوتی ہے. تو اب اگر کسی ایک کو ذمہ دار نہ بنایا جاتا، امیر نہ بنایا جاتا، تو جھگڑے ہوتے، طلاقیں ہوتی، کھینچا تانی ہوتی. وہ کہتا ہے میری، وہ کہتے ہیں میں مان، وہ کہتا ہے میری چلے گی، وہ کہتی میری چلے گی. تو اللہ نے یہ فیصلہ حل کر دیا، فرمایا